سامیہ بیٹی، میں آج رات کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہوں، کل تک واپس آ جاؤں گا۔ ابو مجھ سے نظریں چراتے ہوئے بولے۔ ان کی بات سن کر میں تجسس کا شکار ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ لیکن ابو، میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ میں تو کبھی بھی ایسے اکیلی نہیں رہی۔ بچپن سے یہاں تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتے رہے ہیں اور یوں ہی کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ میں نہیں رہ سکتی ابو، مجھے بھی ساتھ لے جائیں، میں ضد کرتی ہوئی بولی۔ میں صفا بہت اہم کام سے جا رہا ہوں، چاہ کر بھی تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ اگر تم نے ضد کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرو، ایک بار سن لیا کرو۔ ابو غصہ کرتے ہوئے بولے۔ میں خاموش ہو کر اپنے بڑے سے کمرے میں آ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے یہاں بہت ڈر محسوس ہوتا تھا، اور ابو مجھے ایک رات کے لیے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ میں جس مکان میں رہتی تھی وہ ایک جھونپڑی تھی جو شہر کی آبادی سے دور جنگلوں میں تھی۔ جھونپڑی بڑی تھی، اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہ تھی، حتیٰ کہ میرے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ میں کافی دیر صدمے کی کیفیت میں رہی اور پھر خود کو نارمل رکھ کر باہر آ گئی۔ ابو چائے تیار کیے بیٹھے تھے، عالیشان کھانا بھی تیار تھا۔ میں اداس چہرے کے ساتھ ان کے مقابل آ کر بیٹھ گئی۔ کھانا شروع کرو، ابو نے کہا تو میں نے کھانا شروع کیا۔ میرا دل گھبرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پاس میرے قریب آئے۔ رات کے 7 بج گئے تھے۔ میرے کمرے میں آئے۔ میں اب نکل رہا ہوں، تم بالکل فکر نہ کرو، یہاں محفوظ ہو تم، ابو نے مجھے دیکھ کر کہا۔ میں ویران آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ چلے گئے۔ میں نے اندر سے دروازہ لاک کیا اور میں کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں یہ سوچتے ہوئے روح کانپ رہی تھی کہ اس جنگل میں صرف میں تنہا ہوں۔ وقت گزارنے کے لیے میں اپنی الماری سیٹ کرنے لگی۔ رات کے 10 بجے میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں لرز اٹھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے خود کو تسلی دی، شاید ابو ہوں گے۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھل گیا اور کوئی نوجوان اندر داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ اگر تم یہاں سے واپس نہیں گئے تو اچھا نہیں ہوگا، میں چیخ کر روب دار لہجے میں بولی تاکہ وہ ڈر جائے۔ لیکن میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ میں جنات میں سے ہوں، میرا نام ڈیوڈ ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے تھوڑا ڈر بھی لگا، لیکن پھر خوشگوار حیرت بھی ہوئی۔ کیا تم مجھے ابو کے پاس لے کر جا رہے ہو؟ میں نے خوشی سے پوچھا۔ مجھے لگا تھا ابو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا، اسی لیے انہوں نے مجھے لینے کے لیے اسے بھیجا ہے۔ نہیں، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانے آیا ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ اگر ابو کو پتہ چلا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اپنی جان پیاری ہے تو تم جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، میں اسے دیکھ کر دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ انسانی لڑکی سامیہ، تمہیں اطلاع دے دوں کہ تمہارے ابو خود تمہیں میرے حوالے کر چکے ہیں۔ وہ تمہارا سودا مجھ سے کر چکے ہیں۔ تمہارے بدلے میں ان کو بے شمار جنات اور قوت دینے کا سودا کر چکا ہوں۔ تم اب چلو گی میرے ساتھ؟ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تھر تھر کانپنے لگی۔ اپنے حفاظت کے لیے میں نے جلدی سے الماری سے قرآن مجید نکالا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس جنزادے کے چہرے پر اچانک پریشانی آ گئی۔ اسے چھوڑ دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ چیخ کر بولا، لیکن میں نے اس کی نہ سنی۔ میں جانتی تھی اب وہ مجھے کہیں نہیں لے جا سکتا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ چیخ رہا تھا، نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں اور تمہارے باپ کو، اب انجام دیکھ لینا، وہ چیخ کر بولا اور غائب ہو گیا۔ میں قرآن کو سینے سے لگا کر بیٹھی رہی، بے شمار آنسو بہا کر رونے لگی۔ مجھے اپنے ابو سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جنزادی کی بات میں کوئی شبہ نہیں تھا، ابو جادوگر تھے اور طاقتور ہونے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے کچھ سال قبل میری ماں کو مار دیا تھا تاکہ وہ طاقتور بن سکیں۔ وہ میرا سودا کر چکے تھے، اسی لیے تو آج رات مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میرا ابو کا ضمیر مر چکا ہے۔ یا اللہ، شر کو مات دے دے اور خیر کو جیت۔ میں نے اللہ سے دعا کی اور جلدی سے تیار ہوئی اور قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر یہاں سے نکل گئی۔ میں کسی صورت میں یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میری خالہ کا گھر شہر میں تھا۔ اس وقت ان کے گھر جانا
اور گھر سے نکلنا خطرناک تھا، لیکن میں رسک لینے کو تیار تھی۔ میرے پاس پیسے بھی تھے۔ میں اللہ سے دعا کرتی جا رہی تھی۔ اللہ کے کرم سے مجھے رکشہ مل گیا اور میں بآسانی خالہ کے گھر پہنچ گئی۔ میری خالہ بہت اچھی خاتون تھی۔ میں نے ان کے ساتھ رہنے کا ہی فیصلہ کیا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ اس گھر کا ابو کو نہیں پتا تھا۔ میں نے خالہ کو ساری بات بتا دی۔ اگلے دن انہوں نے ایک عامل صاحب کو بلوایا اور گھر پر پڑھائی کروائی تاکہ جنات یہاں داخل نہ ہو سکیں۔ کچھ عرصے بعد خبر ملی کہ میرے ابو مر چکے ہیں۔ مجھے اب ان سے کوئی ہمدردی محسوس نہ ہوئی، کیونکہ میں جانتی تھی شر ہمیشہ مٹ جاتا ہے۔